بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کی خوشیاں اور میٹرو ون نیوز کا ساتھ ایک اور دن کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. اور صبح سے لے کے رات تک جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوشیوں میں ہم کہیں ساتھ نہ ہوں. تو اسکرین پہ آپ مختلف پروگرامز کا گلدستہ دیکھ رہے ہیں. ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. جناب آج بھی بہت خوبصورت بہت اچھے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جن سے بات کر کے بہت مزہ آنے والا ہے. اور ہم پوچھیں گے کہ عید کی خوشیاں ان کی کیسی ہیں. ویسے تو ٹاک شوز میں بات ہوتی رہتی ہے. سب سے پہلے تو میرے ساتھ موجود ہیں محبوب عباسی صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. سر عید مبارک. عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. عید مبارک سر. ساتھ ساتھ مجھے جوائن کیا ہے آصف سمسم صاحب نے, فارمر چیئرمین آباد. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ جی. عید مبارک سر. آپ کو بھی عید مبارک. آپ کے توسط سے پورے جو ہمارے شہر کے سننے والے ہیں سب کو عید مبارک. چلیں جناب ساجد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ایکس ایم این ہیں, ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا ساجد صاحب اور محبوب عباسی صاحب تو میرے پروگرامز میں پولیٹیکل شوز میں آتے رہتے ہیں. آج پہلی دفعہ جو ہے وہ آصف صاحب سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے. چلیں آصف صاحب سے شروع کر دیتے ہیں. آصف صاحب کیسی گزر رہی ہے عید, بڑی خوشیاں, مردوں کی بڑی مصروفیات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. عید کی جب بات ہے تو یہ بڑی عید ہے, ٹھیک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ قربانی کی عید ہے تو ہمیں بھی یہ درس دیتی ہے, ہمارے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ قربانی دینی چاہیے. جو ہمارے مسلمان ملکوں کے جو حالات ہیں, غزہ کے اسپیشلی میں جو بات کر رہا ہوں, تو ہمارے پاکستانیوں کو, ہمارے تمام مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے. ان بچوں کا بھی جو غزہ میں ہیں, جن کی عید بھی آنی ہے. اور جہاں تک ہمارے شہر کی بات ہے تو اس بار چونکہ ہم بزنس کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے تو تھوڑا سا فرق ہے پچھلے سال کی نسبت. قربانی کے حوالے سے بھی ہم منڈی کے حالات بھی سنتے ہیں. منڈی میں بھی لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہے کہ بائنگ پاور تھوڑی سی کٹ آف ہو گئی ہے حالات کی وجہ سے بھی. جو جانور مہنگا نہیں ہوا ہے. جانور مہنگا تو نہیں ہوا, لیکن جانور جس ریٹ میں آیا تھا, میں نے جو سنا کافی ویلوگس میں نے سنے اسی حوالے سے, ہم انالائسس کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ جو ان کی کاسٹ تھی وہ بقول ان کے کل تک کا جو ان کا انٹرویو تھا کہ وہ ان کو نہیں مل پا رہی. اچھا, نہ ملنے کی وجہ بہت سادی سی ہے کہ جب بائنگ پاور, کیونکہ ہم تو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں, 3 سال ہو گئے ہم جب سے مہنگائی بڑھی, جب سے ڈالر کی ڈی ویلیو ہوئی, اس دن سے ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ لوگوں کا بائنگ پاور کم ہو گیا, لوگ فلٹر ہو گئے. کنزمپشن, ریئل کنزمپشن ہے ہمارے ملک میں 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی, لیکن لوگوں کے پاس پاور نہیں ہے, بائنگ پاور نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے بجٹ کے بھی بڑے ایشوز ہیں, لیکن بہتری کی طرف جا رہا ہے ملک. اور اس کی واضح مثال ابھی ریسنٹ ہماری کامیابی. عید ویسے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے تو بڑی عید پہ بڑی خوشیاں دوبالا ہو چکی ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں محبوب عباسی صاحب, کیسی گزر رہی ہے عید آپ کی؟ زبردست گزر رہی ہے. ہم تو سیاسی ورکر ہیں. پیپلز پارٹی کی تو ویسے بھی بڑی اچھی گزرتی ہے سر. ہاں بالکل اچھی گزر رہی ہے. اس بار زیادہ اچھی گزر رہی ہے. تو یہ عید الاضحیٰ قربانی کی عید ہے, اور اس عید میں ہمیں سبق ملتا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ جانور قربان کریں, اس میں یہ آپ اپنا نفس کو قربان کریں, اپنی لالچ کو, جو اس قسم کے غلط جو سوچیں ہوتی ہیں ان کی بھی قربانی. اچھا محبوب عباسی صاحب بڑے سویٹ آدمی ہیں. آج کے حوالے سے نہیں, یہ آپ کو جب انسان پیدا ہوتا ہے پیٹ سے نکل کے پھر زمین میں جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, تب تک یہ چیز ہونی چاہیے. جیسے رمضان میں ہوتا ہے, ہم رمضان کا مہینہ ہم احترام کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اس قربانی کو, جس قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, خواب وہ اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس کا پیارا بیٹا تھا, اس سے جب شیئر کی تو انہوں نے, والد نے بھی اور بیٹے نے بھی, دونوں نے بولا کہ اللہ کی رضا میں اور ہمیں کیا چاہیے. تو وہ ایک قربانی کی بڑی مثال ہے. اسی حوالے سے ہمیں بھی اپنے لوگوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے, ملک کے لیے, پاکستان کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی چاہیے. قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. چلیں جناب پیپلز پارٹی والے یہ بات کر رہے ہیں, محبوب عباسی صاحب کر رہے ہیں, کراچی والے تیار ہو جائے, بڑا امن ہونے والا ہے, ابھی جو ہے سڑکیں وڑکیں ہونے والی ہیں, قربانیاں آپ کو نظر آئیں گی.
جو بھی قربانی ہوتی ہے جو بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے ڈی فریزر لے کے رکھ لیتے ہیں بھرتے ہیں یہ تو ان کو بھی یہ ہے کہ جن کا رائٹ ہے جتنا حصہ آپ کا ہے جتنا آپ کے رشتہ داروں کا ہے غریب کا ہے وہ اپنا اپنا جو سنت کے حساب سے آپ وہ ان کو دے دیں ان کا خیال بھی آپ رکھیں تو بہتر ہے. تو یہ عید خوشیوں کے دن ہوتا ہے اور خاص طور پہ بچوں کا تو زیادہ وہ بے پرواہ ہوتے ہیں نہ ان کو کسی کا ٹینشن نہیں ہوتا ان کو بنی بنائے کپڑے جوتے یہ سب چیزیں عیدی وغیرہ خرچی یہ سب مل جاتی ہیں. ہم بھی کبھی بچے تھے ابھی ہمارے پہ ذمہ داری ابھی ہمارے بچے ہیں تو وہ چیزیں محسوس کرتے ہیں اور جو ہم نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے بچوں کے لیے ہم کر کے وہ جو ہمارے احساس خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو جناب ہم نہیں کر سکے تو بچے کر لیں تو وہی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور آپ کو مبارکباد اس دن کے حوالے سے کہ جو بلاول بھٹو زادہ صاحب کا امریکہ کا دورہ ہے جو وفد گیا ہے اس میں جو غیر معمولی کامیابی ملی ہے پاکستان کو مورال جو ہے وہ اپ ہوا ہے. بالکل سر ابھی پروگرام میں ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ بھی آتے ہیں لیکن ایک بات شیئر کرتی ہوں. محبوب عباسی صاحب بڑے سویٹ انسان ہیں. لاسٹ جب ہمارا پولیٹیکل شو ہو رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جو ہے نا یہ کشمیر پارک کی طرف سے جانا ہے جو پہلے عسکری پارک تھا اور یہ کمٹمنٹ نبھاتے ہوئے جب یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کی سڑکوں کا بڑا برا حال ہے تو یہ کہہ رہے تھے نہیں اچھا حال ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ وہاں سے ضرور گزریے گا اور یہ بڑی آنیسٹی کی بات ہے کہ یہ وہاں سے گئے بھی اور انہوں نے سارا جائزہ بھی لیا. چلیں جناب یہی ایک اچھی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ اپنی کمٹمنٹ. لیکن رات کا ٹائم تھا تو فوٹو کلیئر نہیں ہے تو آپ صرف کیسے صبح کسی کو بھیج کے دن کے ٹائم پہ وہ فوٹو شیئر کریے گا تو اس کے لیے کوشش کریں. میری تو خواہش ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب ضرور یہاں پہ جو ہے پورے یونیورسٹی روڈ پہ آئیں. اور پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے وہ میم چل رہا تھا نا کہ اگر انڈیا کر کے یہاں پہ اگر یونیورسٹی روڈ پہ ٹینکر لاتا تو اس کا کیا ہوتا. آپ کی طرف آتے ہیں ساجد کیسی گزر رہی عید آپ کی؟ وعلیکم السلام. پہلے تمام پاکستان اور دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں سب کو اقبال اور میں دونوں بھائیوں کی بات بہت اچھی اچھی دونوں نے باتیں کی. ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ پیغام دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور حکم یہ ہوا ہے کہ تمہاری قربانی کا حکم ہوا ہے تو انہوں نے کہا جلدی کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ انہوں نے شاید سنا صحیح نہیں ہے تو انہوں نے بات کو اپنے ریپیٹ کیا کہ یا ابا اتفل یا ابا اتفل کہ بابا جلدی کرو. مطلب ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جلدی کرو اور میں نے سن لیا ہے آپ نے کیا کہا ہے. تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام 15,000 کلومیٹر 1,500 کلومیٹر ان کو لے جا رہے تھے ذبح کرنے 8-9 سال کا بچہ ٹھیک ہے نا ان کی عمر 8-9 سال کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92-93 سال کے لگ بھگ کی عمر تھی. تو جو 1,500 کلومیٹر کا رقبہ اپنے بچے کو جو ذبح کرنے لے جا رہے ہوں تو ان کی کیا کیا سوچے راستے میں ہوں گی ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ ابا مجھے آپ الٹا لٹائیے گا اور میرے ہاتھ باندھ دیں اور ان کے پاؤں کو کمر کے ساتھ باندھا گیا نا اور یہ کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اپنے والد کو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری طرف دیکھیں اور میرا منہ آپ کی طرف ہو اور آپ سے میری آنکھ ملے تو شاید آپ کی ہمت جواب دے آپ محبت جاگ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری پھیرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور ایک عدد دمبا آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا جو ایک آزمائش کا وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو انہوں نے ایک مرتبہ آسمان پر دیکھا اور آسمان پر دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ اے میرے پروردگار کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ اسماعیل سے بڑھ کر تیری محبت ہے؟ نہیں، تیری محبت سب سے پہلے ہے، بعد میں ہزاروں ایسے اسماعیل قربان ہیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ قربان کرنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی والدہ یاد آئی تو کہا کہ بابا مجھے والدہ یاد آ رہی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ میری قمیض اپنی قمیض اتاری یہ میری والدہ کو دے دیجیے اور مجھے وہاں دفنائیے کے بنا مجھے میری لاش پر نہ لے جائیں بلکہ یہیں بھی دفنا دیجیے گا، اپنی قمیض میں لپیٹ کے مجھے دفنا دیجیے گا.
تو یہ قربانی کی یہ جو ہم سے بات کریں، لیکن اگر انسانی نفسیات پہ سوچا جائے تو ایک بہت بڑا ایک سینیریو ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو دیکھیں جو اللہ کے دین جن پیغمبروں نے نبیوں نے اس دنیا میں پھیلایا ہے، اللہ کا میسج لے کر آئے ہیں، اور کتنی سخت آزمائشیں آئی ہیں. قرآن کے اندر ذکر ہے حضرت حاجر علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر بہت زیادہ پسند آیا نا، کہ ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو چٹیل پہاڑوں کے میدانوں میں چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو، بیوی اور بچوں کو لے کے جاؤ اور وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت حاجر علیہ السلام نے 3 مرتبہ آواز دی کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا. جب تیسری دفعہ کہا کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت جب انہوں نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا تو حضرت حاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا اللہ کا حکم ہے، میرے لیے کافی ہے، میں اس کو فیس کروں گی. تو جب پانی کے لیے صفا مروہ کے انہوں نے چھوڑا تھا اس جگہ اپنے بچے کو، تو پانی کے لیے حضرت علیہ السلام کبھی اس طرف جا رہی ہیں، پھر بچے کے پاس آتی ہیں، پھر ادھر جا رہی ہیں، ادھر آ رہی ہیں. تو اس وقت قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کو آزماؤں گا اور میں سب کو اسی طرح بھگاؤں گا. یعنی ہر مسلمان پہ آزمائش آنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کا حل بھی دے رہا ہے کہ جب آپ پر آزمائش آئے، جب کسی مسلمان پر آزمائش آئے تو آپ کو 2 کام کرنا ہے. نمبر 1 صلاۃ، یعنی نماز قائم کرنی ہے، اور نمبر 2 صبر جو کہ بہت مشکل کام ہے. یہ 2 کام کریں. تو اگر ہم قرآن کو پڑھیں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے حل اس کے اندر پیش کیے. اور ایسے ہی ہے کہ جب ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے بچے جب وہ بکرا لے کے آتے ہیں، گائے لے کے آتے ہیں، تو ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے ان کو کہ گھر کی خواتین کو بھی میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے اپنے گھر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، اور بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اتنی انسیت ہو جاتی ہے. ہونا بھی ایسا چاہیے. یہی قربانی ہے کہ آپ جس چیز سے اتنی محبت کر رہے ہو، کہ تبھی کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور تھوڑا پہلے لایا جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال ہو اور تمام چیزیں کر سکیں. آپ کی طرف آتے ہیں آصف، یہ بتائیے گا. جی جی، اس میں ایک جو سب سے بھاری لفظ ہے نا، اجابہ تفعل، جلدی کرو، یہ بہت بھاری لفظ، بہت بڑا لفظ ہے. اگر غور کیا جائے تو بہتر ہے کہ قرآن کی طرف آنا ہی بہتر ہے، باقی آگے. صحیح، بہت امپورٹنٹ باتیں. چلیں جناب، کچھ باتوں کا رخ کہیں اور بھی لے کے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ زندگی کی حقیقتیں. دین اسلام کی تو بات سو ہے. میں اس کو ایک اور چیز، ہم پروفیسر تو کہیں نہ کہیں سے لے کے جاتے ہیں بات کو، تو ایز اے پروفیسر میں سوچتی ہوں کہ انسانی نفسیات پہ کتنی زیادہ یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے آج کے دور میں ہم دیکھیں تو. آصف یہ بتائیے گا کہ بڑی عید میں مرد حضرات تو قربانی میں مصروف ہوتے ہیں، خواتین کچن میں ہوتی ہیں، لیکن بعض مردوں کو کوکنگ کا بھی بہت شوق ہوتا ہے. کتنی کوکنگ کر لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے تو بہت شوق ہے، اور میں نے دیکھا ہے کراچی میں تو کلچر ہے کہ رات کو باربیکیو کے نام پہ یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو یہ سارا انتظام کرتے ہیں اور وہ پکانے میں مصروف ہوتے ہیں. تو عید کو ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ دن میں تو خواتین ہوتی ہیں جو آپ کو سرو کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں. آپ گوشت جب کٹتا ہے تو مطلب ایک مشقت والا دن. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود اپنے گھر کی اپنی فیملی کو دیکھا ہے کہ بڑی مشقت ہوتی ہے عید کے دن، کیونکہ صبح ارلی اٹھنا ہوتا ہے. اب 6 بجے نماز ہونے جا رہی ہے اس بار عید کی. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مردوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار گرمی ہے، تھوڑا سا احتیاط اور محتاط ہم سب کو رہنا چاہیے. لیکن یہ بات 2-3 باتیں جیسے آپ نے ان کی بھی میں نے سنی کہ بہتر یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ان لوگوں کو بھی شامل کریں جن کے گھر پہ نہ گوشت ملتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے. اپنے شہر کے لوگ ہیں، اپنے شہر میں اتنے آؤٹ اسکرٹس ہیں جس میں غریب لوگ ہیں. تو جیسے میں نے کہا غذا کے حوالے سے اسی طرح اپنے شہر کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اور رہی بات کہ ہم مصروف ہوتے ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ واقعی یہ بڑی کہتے ہی ہم اس لیے کہ ہمارے سارے جو گھر کے مرد ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں. اچھا، آپ گھر پہ رہتے ہیں یا قربانی کے بعد آپ جو ہے وہ فیملی ممبرس کے پاس جاتے ہیں؟ اور ہوتا ہے نا کہ کبھی کہ جو بڑا گھر ہے اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، تو آپ کے بڑے آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں یا الگ ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے میرے تو ماں باپ نہیں ہیں، بچپن سے میری ماں نہیں ہے، اور تقریباً 20 سال ہو گئے میرے والد صاحب بھی نہیں ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں جن کے ہیں ان کو کہ قدر کرو. یہ سمجھ لو کہ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنے حوالے سے ماں باپ کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو بڑوں کا تو یہ لحاظ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے میں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ ہمارے باپ کی جگہ پہ ہیں، ہماری بڑی بہن ہے وہ ہماری ماں کی جگہ پہ ہیں. تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ بقرعید کو قربانی کے بعد
कम अज़ कम एक कितना अच्छा कल्चर है ना हमारा, कितना सुकून वाला है कि हम अपनों को भूलते भी नहीं है और याद रहता है कि जी बहन के पास भी जाना है तो भाई के पास भी जाना है तो पहुंचाना ये अल्लाह का हम पे एहसान है। और ये मैं समझता हूँ कि आप हमने पूरी दुनिया में बहुत घुमा भी हूँ, काम भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी किए हैं दुनिया में मैंने। मगर जो अगर मुझे कोई कहता है पाकिस्तान के हवाले से, हम हमेशा कहते हैं, मैं थोड़ी सी बात बढ़ाऊंगा कि हम कहते हैं कि जन्नत के बाद अगर कोई खूबसूरत तरीन मुल्क है तो ये हमारा मुल्क है, चाहे कैसे भी हालात हो। और मैं ये बात इसलिए मैं आपको बढ़ा के मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी रिसेंटली 2 साल पहले 7E लगाया गया हमारे सेक्टर में उन लोगों पे, जैसे आपके पास कोई अदर देन घर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आपने रेंटल एज्यूम करके 1% टैक्स देना है। तो हमने उनसे कहा था कि ये जो आप टैक्स लगाने जा रहे हैं तो ये जो टैक्स है इससे होगा क्या, हमारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हो गई दुबई की तरफ। और क्यों? क्योंकि जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कराची आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलता भी हूँ, हमारी बात भी होती है, वो सुनते भी हैं, अमल वो चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। तो हम उसको यूँ लेते हैं, इस जॉइंट फैमिली सिस्टम का मैं बताता हूँ हमारे में क्या सबसे अच्छी बात है। जिस मुल्क में जिस कल्चर में हम रहते हैं ना, इसमें बाप भाई उसकी कोशिश होती है सबसे पहले कि अगर वो आज कुछ अर्न कर सकता है, कुछ सेविंग कर सकता है, तो अपनी माँ के नाम पे, बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे वो सेव करता है। और ये उमूमन प्रॉपर्टी के सेक्टर से ही होता है, ये कोई मतलब और कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा ही है। तो वो जब 20 साल के बाद आज FBR कहती है कि उसका 3.5 करोड़ रुपए से वो प्लस करता है तो उसको जो है रेंटल एज्यूम करेंगे। तो हमने उनको इसी यही मिसाल समझाई थी कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। यहाँ पे जो बाप मेहनत करता है अपनी बीवी के लिए, क्योंकि बच्चियों का मुस्तकबिल यहाँ और तो कोई सिक्योरिटी नहीं है कि बच्चियों की शादियाँ हो जाएं, वो तालीम उनकी मुकम्मल हो जाए। तो ये चीज़ मुझे इसलिए याद आ गई आपकी बात कि हम टैक्स हुकाम से भी, हम मिनिस्टरों से भी, जो फेडरल मिनिस्टर हैं टैक्स के, उनसे भी हम कहते रहे कि ये जो सेविंग आप लगाने जा रहे हैं कि एक फैमिली में साजिद साहब ने अपने बच्चों के लिए कोई सेविंग की है 30 साल पहले और वो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर अभी बात कर रहे थे ली है, और आज अगर वो प्रॉपर्टी उन्होंने ये सोच कर रखी है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, कल मैं रहूँ ना रहूँ, मैं इस काबिल ना रहूँ कि कमा सकूँ, तो खुदारा ये डैमेज ना करें। हमारा ये मुल्क जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और जैसे आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ हमारा अल्लाह का एहसान है कि बाप को माँ का भी ख्याल है, बहनों का भी ख्याल है, बेटियों का भी ख्याल है, बेटों का भी ख्याल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यार कहीं और नहीं मिलता। नहीं है। और ये एक बात आपने इस ईद के हवाले से वाकई एक जिक्र में करना भूल गया कि इस ईद को हमारे साथ एक जो सबसे बड़ी खुशी है, ये बनियानुल मरसून जो ऑपरेशन था कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इज्जत दी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अल्लाह ताला ने हमें मुत्तहद कर दिया। ये जो एक प्रोपेगेंडा था कि जैसे ही कोई कार्रवाई शुरू होगी तो फौज अवाम के खिलाफ, एक उनकी अपनी कैलकुलेशन थी, नामो निहात कैलकुलेशन हम कहते हैं, तो अल्लाह पाक ने उनको वो जवाब दिया। और आज पूरी दुनिया में हमारी इज्जत भी, हम जाते हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हमारा उठना बैठना, लोग इज्जत भी करते हैं। और मैंने देखा कि अल्लाह ने हमारी इतनी मदद की कि एक भरोसा जो टूटा हुआ था वो बन गया हमारा, एक जो हम बिखरे हुए थे वो चीज़ ख़त्म हो गई, कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। ये कितनी खुशी की बात है कि कितने अरसे के बाद ये हमने अपने मुल्क में देखा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला का तो शुक्र अदा करते हैं, इसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारी जितनी पॉलिटिकल क़यादत है उन सब का, कि अल्लाह का शुक्र है कि ये एक मौजज़ा मैं समझ लूँ कि इतना बड़ा मौजज़ा है कि ये इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हम अब जब बात करते हैं ना बजट स्पीच में भी, तो हम बहुत दूर नहीं जाते। हम कहते हैं कि 2025 का एंड आपको इस मुल्क का उरूज दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो चुकी है सारी। पाकिस्तान की सरबराही जो लोग कर रहे हैं, जिस तरह फील्ड मार्शल का जिक्र किया गया यकीनन, और जिस तरह हमारी दूसरी क़यादत है वो जिस तरह से काम कर रही है, भी काबिल तारीफ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं ईद की खुशियां, बड़ी ईद और मेट्रो वन न्यूज़ के साथ तमाम चीज़ें आप वक्फा लम्हा ब लम्हा आप देख रहे हैं कि खूबसूरत मेहमान और खूबसूरत चेहरे, और ये सेट जो है हमारा खास तौर पर हमारी टीम ने आपके लिए सजाया है। आपकी तरफ आते हैं महबूब अब्बासी साहब, ये मुझे बताइएगा कि कहाँ ईद बनाते हैं? कराची में ही होते हैं, कराची से बाहर जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ईद कराची में ही मनाते हैं। ईद होती है मेरी राश क्लिफ्टन की तरफ है, और बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कीम 33 में हैं, वहाँ पर
بھائی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، کلپٹن میں بھی رہتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے عید کے دوسرے دن وہی ہوتی ہے، پہلے دن نہیں. تو وہیں بھائی کے پاس، کبھی والدہ کے ساتھ ایک عید ہوتی ہے، یہ والی عید. تو اس طریقے سے وہ ملاقات ہو جاتی ہے فیملی کی، سب کی، بھائی بہن سب. کتنا مزہ آتا ہے نا کسی ایک گھر میں کھانا پک رہا ہوتا ہے، بڑے سے جو جناب وہاں پہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کا شور، ان کا لڑنا، ان کا یہ مستی کرنا، ان کی عیدی لینا دینا، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اچھا، تو آپ اس عید میں بھی عیدی دیتے ہیں؟ ہمیں تو اس عید میں کبھی عیدی نہیں ملی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اس عید میں بھی ہماری عیدی ہوتی ہے. تو یہ ایک شروع سے ہی گاؤں سے لے کے یہاں تک وہ سلسلہ ہے. تو بچوں کو پتہ ہے بھائی عیدی چاہیے. جن کی پیدائش یہاں پر ہے وہ تھوڑا وہ گھبراتے ہیں، نہیں اس عید پہ تو نہیں دیتے. تو وہ عیدی کا سلسلہ ہمارے دونوں یہ تو بڑی اچھی روایت ہے، اس کو تو قائم ہونا چاہیے کہ بھائی بڑی عید کو عیدی ملے گی. اچھا مجھے بتائیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ پولیٹیکل میں کیمپ آفس ہے، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، پھر دوست یار ورکر آتے ہیں، علاقے کے لوگ آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. اس طریقے سے کچھ دوست ملنے آتے ہیں، کچھ ہمارے لیڈر صاحبان ہیں، معزز ہیں، ہمارے محسن ہیں، ان سے ملنے جانا ہوتا ہے عید کی شام پہ یا دوسرے دن یا تیسرے دن. اس طریقے کی 3 دن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مطلب 3 دن کتنے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو عید والے دن دیے، سب کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. تو اس طریقے سے پھر بچوں کو بھی ٹائم دینا اچھا ہوتا ہے. محبوب بابا سے میں کب سے سوچ رہی تھی میں آپ سے پوچھوں، یہ جانور پہ چوری جو ہے وہ آپ خود پھیرتے ہیں؟ جی خود پھیرتے ہیں. پکی بات ہے. پکی بات ہے. تو یہ سمجھو میں نے 2 مرتبہ، پہلے نہیں صحیح کرتے تھے، 2 مرتبہ میں نے خود ہی، دوست تھا اس نے بولا بھائی خود پھیرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو میں نے 2 مرتبہ، مطلب صرف 2 دفعہ کیا آپ نے. یہ دیکھیں اب میں نے کیسا پکڑا ہے ان کو. نہیں جو اس میں تو اب جھوٹ بولنے والی بات نہیں ہے. تو 2 مرتبہ میں نے خود چھری پھیری. آصف آپ نے کتنی دفعہ جو ہے جانور میں خود چھری پھیری میں ہے؟ ہمیشہ خود ہی پھیرتا ہوں. خود ہی کرتے ہیں ہمیشہ سے، شروع سے ہی؟ ہاں شروع سے ہی خود کرتا ہوں. چلے ساجد سے بھی پوچھ رہے تھے، ساجد خود قربانی کرتے ہیں، خود چھری پھیرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، قربانی ماشاءاللہ شروع سے چلا رہا سلسلہ. نہیں چھری پھیرنے کا، چھری پھیرنے کی محبوب عباسی صاحب نے کہا چھری پھیرنے والی بات بتائیں. پہلے والد صاحب حیات تھے تو بالکل وہ سب سے فرنٹ پہ رہتے تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے. تو یہ ذمہ داری ہم لوگ نبھا رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ الگ الگ ہیں سب ماشاءاللہ، اور خوش ہیں، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور یقیناً جب جس دن قربانی ہوتی ہے تو چھری پہ ہاتھ ضرور رکھتا ہوں میں. اچھا چھری پہ ہاتھ رکھتا ہوں، جب کسائی وغیرہ آتے ہیں تو ہاتھ چھری پہ رکھ دیتے، تھوڑا بہت زیادہ نہیں. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہے بڑے سخت دل کے ہوتے ہیں، کہیں چھری وری چلانے کا مسئلہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ چھری نہیں چلاتے ہوں گے، بھائی ان سے نہیں ہوگا، یہ نہیں کرتے ہوں گے، سب نہیں چلاتے. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے بتائیں ساجد کتنا پکانے کا شوق ہے، کھانا کس طرح سے پکاتے ہیں یا نہیں پکاتے بالکل بھی؟ دیکھیں کھانا ہم لوگ ذاتی طور پر جو جس کرائسس میں ہم لوگ گزرے ہیں، پارٹی پہ جو کرائسس تھے، وہ پارٹی کی کرائسس ہمارے ہم لوگ کی ذاتوں پر بھی وہ تمام چیزیں آئی ہیں. گھروں سے بھاگ ہوئے 10 سال گھروں سے بھاگے رہے. جب گھر سے بھاگے ہوئے تو یقیناً تھوڑا بہت جہاں رہتے تھے تھوڑا بہت بنا لیتے، تھوڑا بہت. یہ کھانا وغیرہ بنانا نہیں آتا. عید پر یہ کہ تو یہ شکر کرے نا جیل کی سلاخوں والا معاملہ نہیں ہوا جو آج کل ہو رہا ہے. جیل میں بھی رہا ہوں میں، جیل میں رہتا، جیل کا سیاسی لوگ ہیں، کوئی پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں سب. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور بھی جو اندر جیلوں کے اندر برداشی کہتے ہیں، نام ان کا ہوتا ہے، بیچارے کھانا وانا بنا کے دیتے ہیں ہم لوگ. آپ کے ایک رہنما میرے پروگرام میں آئے جب وقفہ ہوا، اور کچھ دوسری پارٹی میں نام نہیں لوں گی، دوسری پارٹی کے ایک رہنما بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا، اس کے اوپر بڑے خطرناک قسم کے بہت پرانے زخم تھے، اور مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہاتھ دیکھیں ہم نے یہ برداشت کیا ہے. یہ تو ہوا نہیں ہے ابھی. سیاسی گفتگو. عید کے 3 دن بہت اچھے گزرتے ہیں. پہلے دن سب قربانی وغیرہ ہوتی ہے، جو بھی گوشت وغیرہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں غریبوں میں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا خاندانی سسٹم ہمارے چلا رہا ہے کہ جہاں جس گھر میں قربانی ہوتی ہے ہم گوشت نہیں بیچتے. اچھا ہم فوکس ان لوگوں کو نہیں کرتے، بلکہ فوکس وہاں کرتے ہیں جہاں قربانی جو لوگ کرتے ہی نہیں یا جن کے پاس ہوتی نہیں، شاید جو سالوں میں گوشت نہ کھاتے ہوں. پرائرٹی ان کا ہے، حق ان کا. ہم تو پورا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، الحمدللہ پرائرٹی ہم دیتے ہیں، اللہ کا شکر. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ ڈے خالہ کے گھر جانا ہوتا ہے، بہنوں کے گھر، بھائی کے گھر، اور تھرڈ ڈے ہم اپنے گھر خود دعوت کرتے ہیں. تو وہ سسرال ڈے نہیں بناتے گا آپ، جو ہمارا قومی دن جو بنتا ہے دوسرا دن؟ اچھا کینیڈا میں. اچھا تو وہ کینیڈا نہیں جا رہے آپ، وہ آپ بچ گئے وہاں سے جانے سے.
और कभी कभार होता है सालों में एक दफ़ा जाना हो जाता है उनके पास, लेकिन क्योंकि वो लोग वहाँ पर हैं, वहाँ मैंने ईद मनाई है, आप यकीन करें ये मुल्क जन्नत है। अच्छा, वही बात है, अभी जो फैमिली सिस्टम की बात कर रहे थे आसिफ, तो ये भी बड़ी खूबसूरत चीज है। वो दूसरे दिन आप जब निकलते हैं तो वो बाइक पे जो है बच्चे भी बैठे हुए होते हैं और सब तैयार होकर वहाँ की ससुराल डे बन रहा होता है कि जनाब दूसरा दिन है ससुराल डे होगा। अच्छा, कि मुझे एहसास हुआ कि यकीन करें ये जैसे आसिफ भाई बोले थे ना, ये जन्नत है। यकीन करें जो खुशियाँ हम यहाँ समेटते हैं ना हर त्यौहार पर, ईद हो, बकरा ईद हो, रबी अव्वल हो, अल्हम्दुलिल्लाह का समा होता है, सही ना, तमाम चीज़ें हम समेटते हैं और ये तमाम चीज़ें हम अपने मुल्क के अंदर समेट सकते हैं। बाहर मैंने देखा है, आप यकीन करें हमें नहीं पता चला कि जो कनाडा में कुर्बानी कहाँ हुई, गोश्त घर पर आ गया है, सही ना, कहाँ गया ये भी नहीं पता, ठीक है ना। बस उसके बाद शाम में एक गैदरिंग होती है, एक दो दिन बाद या उसी दिन या किसी घर जाकर बारबेक्यू वगैरह कर लेते हैं, या फैमिली मेम्बर वहीं सब आ जाते हैं इकट्ठा, मेम्बर हमारे कनाडा में, तो दावत शावत हो जाती है सब। लेकिन यहाँ की जो बातें हैं कि जानवर गिर रहा है, बच्चे बोलने चले अब्बा दिखाने जरा ऊँट की कुर्बानी मुझे देखने, ऊँट की कुर्बानी और कुछ एरियाज में जैसे नाज़िमाबाद हो गया, और नाज़िमाबाद यहाँ पे तो बड़े शौक से ऊँट की कुर्बानियाँ हो रही ईद से पहले बच्चों की 10 दिन ईद होती है, 10 दिन होती है ईद से पहले, बड़ी ईद में स्पेशल, बड़ी ईद में, यानी रोज ईद है इनकी अभी। अच्छा, मैं बात कंटिन्यू कर रहे हैं साजिद, लेकिन आपकी जो एक हंसी आई थी ये ससुराल वाले डे पे, इसकी क्या कहानी है, ये भी मुझे जरा बताइए, बात नहीं, मैं बात रह जाएगी। देखिए हम कोशिश में करता हूँ, लेकिन हमारे घरों में 3 दिन मुसलसल कुर्बानियाँ होती हैं, सही है, तो हम तो बिल्कुल ही नहीं स्टक जा होते सकते। हैं। लेकिन ये जरूर है कि जैसे मैंने कहा बहनों के घर चले गए, ससुराल में भी चले गए, तो भाभी तो इसका मतलब बड़ी शरीफ सी खातून है जो कुछ प्रेशर ही नहीं डाल दे रही कि हाँ, भाई मैं ससुराल ये जाना देखें, है। ये मैं कहता हूँ उनसे कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। अच्छा, देखें जो कुर्बानी वो देती हैं, मैं ऑनेस्टली एक बात कहता हूँ, हमारे में एक रिवायत है, मैं आपको बताऊँ कि मैं अक्सर हम लोग कम्युनिटी में फैसलों में बैठते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि जो दिलेर लोग होते हैं, जो जिनको मर्द कहते हैं ना, उनके घरों में यही माहौल होता है कि रिस्पेक्ट होती है। जो बाहर कुछ नहीं कर सकते, जो सुन रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं, वो आके सारा बदला वो घर में लेने वाला एक माहौल हम देखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घरों में एक रिस्पेक्ट है, और इस रिस्पेक्ट के ही नतीजे में कि वो हमें जितना भी कहते हैं कि औरत की सपोर्ट के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर, क्योंकि वो कहते हैं घर के महाज पे औरत ही है जो चीज़ों को संभाल रही होती है, वो जो भरोसा होता है, वो जो एतमाद होता है कि यार वो खातून घर पे मौजूद है जो मेरे बच्चों की हिफाजत कर रही है, मेरी तरबियत कर रही है, हिफाजत कर रही है मेरे घर की, तो मर्द आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्यों इस किस्म की बात करती हैं, आप तो बड़ी प्रोफेशनल खातून है। खातून हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन आप फितरत के तकाजों से दूर नहीं भाग सकते, जो जिसका मकाम है वो है और इसी तरह से रहना पड़ता है। हम इसमें हमारा, जैसे आपने कहा ना ससुराल वाला, हमने हमेशा ये रखा है कि जब कहेंगे हम आएंगे, जब आप बोलेंगे आएंगे। मतलब हमको ये नहीं कि एक दिन मुकर्रर है कि जी इस दिन ससुराल है, जैसे कॉन्सेप्ट है जन्नत, हमने कभी ये फर्क रखा ही नहीं। वो भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, वो भी हमारी माँ है, तो ये कभी फील ली नहीं कि ये कोई डिफरेंट है या कोई घर अलग है। अमूमन खवातीन से कहा जाता है कि उनको अपनाओ, लेकिन मर्द हजरात जो है वो खातून के घर वालों को उस तरह से नहीं अपनाते। कहना चाहिए ना, वो भी माँ है हमारी, तो हम क्यों नहीं उनको रिस्पेक्ट देंगे, और वो जब वो समझे, जब उनको लगे कि वो बोले हम क्यों नहीं जाएंगे। आप बताइएगा महबूब अब्बासी साहब, क्या सिलसिला है, ससुराल जाते हैं, कब जाते हैं? ससुराल तो मेरा लाड़काना में है, तो लाड़काना जाएंगे ना, ससुराल तो वैसे भी पीपल्स पार्टी का जो है। हाँ सही है, उसी मौके पे जाते हैं, कोई शादी गमी होती है या पार्टी के प्रोग्राम होते हैं, तो आपकी बात सही है, उस हवाले से जाते हैं। नहीं तो मेरी पूरी फैमिली मेरी यहीं पर है, तो हम ईद यहीं करते हैं, तो वहाँ मौके के मुनासिबत से उनको बुला लिया करें अपने पास। हाँ सही है। तो ये सिलसिला होता है, तो इसी हवाले से। वैसे कैसे दामाद हैं, खुद को अगर रेटिंग देंगे तो क्या, कितनी रेटिंग देंगे कि मैं ऐसा दामाद हूँ? मैं 10 में से कितने नंबर देंगे अपने आप को? 10 में से 11 दूंगा। 11 देंगे? ये अब देख लें कितना झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये मुझे बताइएगा जरूर, ये इनके घर वाले जो देख रहे हैं ना कि कैसे दामाद है। ये सिस्टम उठाएगा नहीं। हाँ, ये सिस्टम उठाएगा नहीं, कि सिस्टम उठाएगा, मैक्सिमम 10 उठा सकता है, 11 नहीं उठाएगा सिस्टम। इन्होंने तो फौरन 10 में से 11 नंबर दे दिए भाई अपने आप को। तो अल्लाह का शुक्र है, जो जिम्मेदारी हैं उनको सियासी हवाले से भी टाइम देना होता है,
اور میں سمجھتا ہوں میں نے لاسٹ اچھا پروگرام میں بھی کہا یہ تھا چیزیں ہوتی ہیں. ہم بہت ساری فیملیز کو جانتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی رحمت دی ہے, بیٹا نہیں ہے گھر میں, لیکن شادی ہونے کے بعد جو سسرال جو لڑکیاں آئے ہیں ان کے گھر پہ اور جو شادیاں ہوئی ہیں, مطلب جو بچیاں جہاں پہ گئی ہیں وہ بیٹوں سے بڑھ کے ہیں. یہ خوبصورتی ہے زندگی کی. باتیں ابھی باقی ہیں, ختم نہیں ہوئی ہیں. چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں عید کی خوشیاں اور کچھ بات کرتے ہیں ساجد صاحب سے بھی. ساجد سچ سچ بتاتے ہیں, ابھی کچھ مائک کا مسئلہ ہوا تو ہم نے ساجد سے کہا کہ شعر سنا دیں. ساجد نے فوراً سے شعر سنا دیا تھا. میں نے کہا یہ جو ہے پکا ثبوت دے رہے کہ چلیں جناب آپ کو بھی سنواتے ہیں, سنا دیں آج آپ اسکرین کے سامنے. کوئی سے بھی شعر؟ ہاں کوئی سا بھی. بہت اچھا ایک بہت سے نظم ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور جو میں اکثر تنہائی میں, کیونکہ اکثر میں پارٹی میں کمپیئرنگ بھی کرتا رہا ہوں تو یہ میرا شوق رہا ہے بہت زیادہ. میں اکثر اپنی کتابوں میں یا کاپی کے جو میں اسٹارٹ کرتے ہیں یا رجسٹر جب ہم لکھتے تھے اس سے پہلے ایک شعر لکھتا تھا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب, ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے دین اپنا, واہ, اور کتابوں پر مریں گے ہم اور ورک ہوگا کفن اپنا. ایک دفعہ ملتان گئے تھے, اوپننگ تھی ملتان میں, میرے آفس کی پارٹی تو سے بھیجا تھا مجھے اس زمانے میں. تو میں کیا, تو میرے اس وقت کتاب ایک ہاتھ میں آئی جو سرائکی شاعر ہے, نام ان کا بھول رہا ہوں لیکن بہت زبردست آدمی, میں بھی نام بھول گئی اور سمجھ گئی بہت اعلیٰ شاعری. جی 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 جی. میں نے ان کا ایک قطعہ پڑھا اور تو اسی وقت یاد بھی مجھے ہو گیا نا کہ بہت جب میں نے اس کو پڑھا, اس کو یاد کیا تو اس کے 1000 معنی نکلے, 1000 میننگ معنی مطلب نکلے اس کے اندر. اور شعر یہ تھا کہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ تو محنت کر. ایک ہوتا ہے نا فیلڈ کے اندر محنت کرتے ہیں ہمیں اجر نہیں ملتا. کسی فیلڈ میں بلڈر ہے اپنی فیلڈ میں محنت کر رہا ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی پولیٹیکل آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہم محنت اس امید سے کر رہے تھے کہ یقین ہمیں کوئی صلہ بھی ملے گا اور انسانی فطرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ صلہ دیتا بھی, ایسا نہیں صلہ نہیں دیتا, صلہ دیتا ہے لازمی نا. تو اس میں شاعر کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ تو محنت کر اور محنت کا صلہ جانے خدا جانے. یعنی آپ محنت کریں اور صلہ اللہ پہ چھوڑیں. کہ تو محنت کر اور محنت کا صلہ جانے خدا جانے. مجھے شاعر کا نام نہیں یاد آئے گا تب تک میں سوچتی رہوں گی کون تھا. میں کافی انسپائر. اور آگے فرماتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ تو محنت کر اور محنت کا صلہ جانے خدا جانے, اور دیے کو تو جلا کر رکھ, ہوا جانے خدا جانے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اپنا کام پرفیکٹ کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. ایک پولیٹیکل آدمی, کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں, ایک بلڈر ہیں, صحیح نا, ایک بزنس مین ہے, اینکر ہیں سب. ہمیں چاہیے کہ اپنی حصے کا مکمل کام کریں اور باقی اس کا صلہ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ سے لڑے نا کہ ہم نے یہ کیا تو ہمیں یہ نہیں ملا, ٹھیک ہے نا. اب آزمائش اور عذاب میں فرق میں نے ایک دن سنا پڑھا بھی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی پر آزمائش آئے گی تو اللہ سے لڑا جاتا ہے کہ ہم نے کیا صرف آزمائش ہم ہی کے لیے ہے, کیا یہ عذاب ہم ہی پر آنا تھا. یہ اس پر آزمائش بڑھتی ہے. آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سہنا ہے, برداشت کرنا ہے اور اس کے بعد اچھے حالات آنے ہیں. برے حالات کے بعد آپ کے اوپر اچھے حالات آنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑے کام کے لیے تیار بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے پیاروں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں, پریپیئر کر رہا ہوتا ہے آپ کو, اور دنیا کو دکھاتا ہے منصب لے کر بھی منصب دے کر بھی. نہیں وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آزمائش ایسی آتی ہے کہ واقعی انسانی فطرت ہے, سوچتا ہے, لیکن اس کے بعد جو آزمائش کوئی آنے والی ہوتی ہے اس کے لیے ہم پہلے سے پریپیئر ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اس وقت اللہ تعالیٰ فلسطینیوں میں جو فلسطین کے اندر غزہ کے اندر ہو رہا ہے اللہ ان کو کامیابی دے. کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد کرے. اس وقت بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں, میں ہم تھوڑی دیر پہلے میں کہیں فیملی کے ساتھ جا رہا تھا, ہم بات آپس میں کر رہے تھے کہ بہت زیادہ خطرے میں اللہ ان کی مدد کرے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو اقلیت کے خواہ ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ایکسوائزڈ جو بھی کمیونٹیز کے لوگ ہوں, یہاں بہت عزت احترام ہے. بہت میں وہی کہتی ہوں, بعض اوقات میں سنتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے, مطلب اگر برابر میں کوئی اور فقہ کا ہے یا کوئی اور مذہب کا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. مطلب ہم اتنے پیار محبت سے ان کے تہوار میں, ہم ہولی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ اور ہو رہا تھا تو ہم کرسمس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی ایشوز نہیں ہوتے. پاکستان آرمی کو ہمت حوصلہ دے کہ جو نوجوان سرحدوں میں شہید ہو رہے ہیں
اور جو نوجوان اپنا گھر بار چھوڑ کر اس ملک کے لوگ جب سوتے ہیں تو وہ جگتے ہیں، اس ملک کے لوگ خوش ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں غم ہوتے ہیں کہ بیٹا شہید ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو بھارت نے ایک سچویشن کریٹ پاکستان کے اندر، دنیا میں جو پاکستان کے اندر اسپیشل کریٹ کی ہوئی اس نے، اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ہم سپر پاور ہیں یا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. آپ یقین کریں اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، جیسے آصف بھائی نے کہا نا جی، اللہ نے اس کو رسوا کر دیا. اللہ پاکستان آرمی کو ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، اور پورے پاکستان کی قوم انہی کے ساتھ ہیں اور صحیح. فوج کے ساتھ. اچھا آصف آپ کی طرف آتے ہیں. کچھ عید ہے اور کچھ شہر سے متعلق بھی سوالات ہونے چاہیے. کیسے لگ رہے انتظامات اس دفعہ عید میں؟ اور ایک ہوتا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں، بحیثیت قوم کیا ہم میں سیوک سینس باقی ہے؟ کیا ہم اپنی بھی صفائی کا، جو ہمارے گھر کی صفائیاں ہوتی ہیں، جو ہم قربانی کا جانور کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ واقعی وہ گھر کے باہر کی بھی صفائیوں کا خیال رکھتے ہوں، گلی کی بھی صفائی کر رہے ہو قربانی کے بعد؟ دیکھیں 2-3 چیزیں میں اس آخری جو آپ کا سوال ہے اس سے پہلے 2 باتیں صرف کرتا ہوں. ایک یہ جو رمضان جیسے ہوتا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان کا بھی اس طرح ہوتا ہے، جو بھی ان کے فیسٹیول. آپ نوٹ کریں کہ وہاں پہ 80% 90% سیل ہے، ٹھیک ہے. یہاں رمضان میں جو فروٹ 150 روپے کا اگر کیلا ڈزن ہے تو وہ 350 روپے کا پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. کوئی اچانک سے اس کا کوئی ریٹ تو نہیں ہوتا. نہیں، یہ انتظام پہ میں بات کر رہا ہوں. یہ کس کی ذمہ داری ہے کنٹرول کرنا؟ ایک بات. دوسری بات، ابھی میں نے ابھی کہا کہ لوگ مشکل میں ہیں منڈی میں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اتنی بڑی قربانی، یہ کتنا بڑا فریضہ ہے. آپ سوچیں یہ، اور دیکھیں اس میں اکنومی کیسے چلتی ہے، اس میں کتنے لوگوں کو روزگار ہو، گاؤں دور دراز سے کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی جام شروع، کوئی کہیں تھر سے آتا ہے، کوئی رحیم یار خان سے، ان سب کو اللہ روزی دیتا ہے نا. آپ یقین کریں منڈی کا جو میں نے ابھی حال دیکھا ہے کہ آپ نے ان کو اتنا مہنگا کر دیا ہے ان کو، یعنی اور ایون جو 20 لاکھ کا جانور لے کے نکلتا ہے وہ بھی 500 روپے KMC نے وہاں پہ ٹیکس لگا دیا. جو 1 لاکھ کا جانور لیتا ہے وہ بھی 500 دے رہا ہے. منڈی میں چارہ آپ نے جو آپ لے کے آگے اس کے بعد سارا چارہ ان کے کنٹرول ریٹ پہ لینا ہے. تھوڑا سا ہم اللہ سے ڈریں، ان کو سہولت دینی چاہیے نا. ہمیں یہ پورے ملک سے آتے ہیں. آپ یقین کریں یہ اتنی، آپ کو پتہ ہے جب یہ آئے تو ہائی وے بند تھے، کتنے جانور جو ہے وہ ان روڈوں پہ ہی جام میں چلے گئے جان سے. ایک حادثہ ان کے ساتھ یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ان کے نہ گھر ہیں، نہ ان کا کوئی رہائش ہے، نہ ان کو کوئی سپورٹ ہے. آپ یقین کریں کہ آپ ریسرچ کریں. میں آپ کے چینل سے کہوں گا کہ اگر منڈی پہ ریسرچ کریں اور حکومت سے یہ کہیں کہ کیا ہوگا، 2-4 ارب کماتے ہو، سبسڈی کے مد میں ان کو چھوڑ دو. ان کو 2 پلو جانور آپ کے، پانی بھی ہم فری دیں گے. جو منڈی میں جتنے دن جانور رہے گا اس کو چارہ بھی ہم فری دیں گے. جو یہ لوگ آتے ہیں نا، آپ ان کے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے بھی بیچارے نہیں ہوتے، ان کو اگر یہ سمجھ لو کہ یہ مہمان ہے تمہارے اور تم بن جاؤ کراچی والوں میزبان ان کے، تو کیا فرق پڑتا ہے. ایک چیز یہ میں نے دیکھی ہے. دوسرا، ابھی آپ نے یونیورسٹی روڈ کی بات کی، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا کنکلوژن بتاتا ہوں کیونکہ ہمارا انالیسس زیادہ ہے. تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا یہ وائبل ہی نہیں تھا. اس لیے وائبل نہیں تھا کہ ایک جنگلہ رائٹ لیفٹ پہ لگا کے ایک بس بھگانے سے بہتر تھی کہ ہم روڈوں پہ بہت زیادہ بسیں اتار دیتے اور اس کو فری بڑا کر دیتے، اس کوریڈور کو، اس کا سروس روڈ بھی ہم شارٹ کر دیتے. ہم نے یہ نہیں کیا، چلے غلطی ہو گئی ہم سے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو میں کم از کم جو کراچی کے لوگ رہتے ہیں نا، ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1.5 گھنٹہ ان کا سفر بڑھ چکا ہے اس کشمیر پارک سے سفورہ تک. 1.5 گھنٹے کا، ٹھیک ہے، 1.5 گھنٹے کا. اس 1.5 گھنٹے میں اگر آپ کسی کو انالائسس کرنے کے لیے ٹریفک انجینئرنگ بیورو سے بٹھا دیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس پورے دن میں کتنی گاڑیاں اس روڈ سے گزرتی ہیں، جو ہر گاڑی 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے، اور پیک آور میں تو وہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہے، اور کم پیک آور میں وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگی. اس کا پیٹرول ہے نا یا اس کا ڈیزل ہے، وہ ہم فورن ایکسچینج سے لیتے ہیں. میں آپ کو اگر اس کی کیلکولیشن بتا دوں نا، آپ کسی کو بھی ماہر کو بلا لیں کہ 1 گھنٹہ ایک گاڑی سٹارٹ رہتی ہے تو ایوریج وہ کتنا ڈیزل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ سوچیں کہ اربوں روپے کا. ہم دبئی میں کام کرتے رہے، میں نے دبئی کی ڈیولپمنٹ اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. وہاں کیا ہوتا تھا،
छोटा पॉकेट वो खोलते, जब वो सेट कर देते आगे पॉकेट में भर जाते। किसने ये अलाउ किया कि कश्मीर पार्क आप जो कह रही हैं वहां से लेके सफूरा तक एक साथ आप उसको जो है ना एविडेंट कर दो और वो अब किसी काबिल ना रहे? आप बनाते, हमें देखिए तरक्याती काम किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो वे था वो वे आपने जो है ना नहीं किया। अभी मुझे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो अरबों रुपए का रोजाना का पेट्रोल जो सिर्फ हम फूक रहे हैं, जो आपको, वो अलग बात है। बच्चे हमारे देखें, गाड़ियों का नुकसान बड़ी होता है। यूनिवर्सिटियां हमारी यहीं पे हैं सारी, कराची यूनिवर्सिटी यहाँ पे, एनएडी भी यहाँ पे। अब आप सोचें ये बच्चे, आप उनको सुबह पूछें, उनसे, उन बच्चियों से, खासकर बच्चियों से पूछें जो बेचारी बस में या पॉइंट की, हम जब छोटे थे तो पॉइंट में हम भी सफर करते थे, उस पॉइंट का वेट करती हैं। उनको पूछो कि अब क्या वो पॉइंट आपको वहां मिलता है जहां पहले मिला करता था, या आप अब उस काबिल हैं कि आप मुझे बताओ कि 6 बजे निकलेगी बच्ची घर से 1.5 घंटे। आप यकीन करें कि इसने इस मामले ने ये हमारे लिए जो है ना सबक है। ये हम देखो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम कभी किसी के लिए बात नहीं करते, मगर हम ये जरूर करते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो गलत कर रही है तो मैं समझता हूँ उस पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है जो रूल करती है कि इसको या तो जो ना, देखें हमारा ये असेसमेंट ये कह रहा है, क्योंकि हम इस फील्ड से हैं, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, हमारी असेसमेंट ये कहती है कि बनने के बाद भी आपको बहुत डैमेज करेगा ये आज भी वक्त है कि आज भी ये तौबा करें, इसको बंद कर दें और इसको आप नहीं लेके जा सकते, इसलिए कि बहस हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद ड्राइविंग करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि किसी को भी, आम आदमी, ये जब बस चल भी गई तो ये ट्रैफिक तो कम नहीं होने वाला। कैसे कम होगा ट्रैफिक? तो आधा कराची उस तरफ है। मैं हसन स्क्वायर की बात करूँ तो हसन स्क्वायर के उस तरफ आधा कराची है। ये वो दौर नहीं है जब खाली था, जैसे स्कीम 33 की इन्होंने बात की, पूरा एक कराची है स्कीम 33, इतना बड़ा पॉकेट है ये। अब्दुल हिस्वानी रोड पे आप चले जाएं तो ट्रैफिक फंसा हुआ होता है। तो देखिए दुनिया में ना सहूलतें दी जाती हैं। अब हम अगर ये सोचें कि ये क्यों किया गया, किस लिए किया गया, आप मुकर्रर करें, लोगों को चेक करें कि क्या मामला है। तो ये मैं समझता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट के लगा है उतना उससे डबल अभी लगने वाला है, तो उससे पहले उसको जो है वाइंड अप करके तो ये देखे ना, आज अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे कि वो बिल्डर्स प्राइस बढ़ाते हैं, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि टर्म्स, मैंने कहा अगर टर्म्स पे महंगा हो गया, बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो उसको डिलीवर करे। अभी इन्होंने कहा कि टर्म्स पे ना हो, तो मैंने कहा टर्म्स पे ना हो तो बहुत सीधी सी बात है कि जो आज की कॉस्ट होगी वो पे होगी ना। इसी तरह आज अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, आज अगर वो सरिया लेके उसको तामीर करने जाएगा तो आज का रेट चार्ज करेगा ना। 2.5 साल पहले कुछ और रेट थे, आज कुछ और रेट है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जैसा इस तरह का, कभी-कभार तो गाड़ी चलाते महसूस होता है कि सबको तोड़ ताड़ के जो है नहीं, आप देखो मरीज बन जाओगे। और जो है हमारे शहर के लोग जहनी मरीज, शहर के लोग जहनी मरीज बन गए। उनके आपने भी नोट किया होगा, बाज लड़के जो है मर्द हजरत बाइक चला रहे होते अपनी सोचों में गुम होते हैं और उनको होश ही, तभी एक्सीडेंट की कुछ वजूहत, यही वजूहत है, उनको होश ही नहीं होता। इसलिए कि हम देखें ना, हमारे पास 8 घंटे काम के 2 घंटे हम इस ट्रैफिक को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ ये जाते हैं वो भी मुतासिर, जहाँ से जो काम वो करते हैं वो भी मुतासिर, ये पूरी चेन है जो मुतासिर हुई। तो पानी, बिजली, हाँ, ये चीज़ है ना, मैं समझता हूँ कि ये एडवेंचर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कराची के लोग, इसलिए कि क्राउडेड शहर है। यहाँ पे आप कोई एलिवेटेड आप निकालते तो समझ में आ जाती थी, जैसे दुबई ने किया। दुबई ने, आरटीए ने एलिवेटेड पूरा एक निज़ाम बना दिया रेलवे का, ठीक है। आप यहाँ एलिवेटेड निकालते, आप यकीन करें कोई मुश्किल नहीं थी। जैसे कराची में ग्रीन बस वाला मंसूबा भी कामयाब हुआ है, वो इतना इफेक्ट नहीं किया। देखिए बड़े रोड थे, मैं आपको बताऊं, वो इसलिए वो जिन रोडों से गुजरा ना जानते हैं ये कि वो 300-300 फुट के रोड थे जो ज्यादातर उसके वे पे हैं। ये बहुत छोटा रोड है, यूनिवर्सिटी रोड। एक तो ये एक्चुअल 200 फुट है, लेकिन 200 फुट वो बाकी इसलिए नहीं कि राइट लेफ्ट पे सर्विस रोड है, फिर सारी इंक्रूचमेंट है, इन सब, फिर बीच में ग्रीन बेल्ट है। इन सब के होते हुए हम समझते हैं कि ये, मैं खुद की नहीं कह रहा हूँ, हुकूमत भी परेशान होगी इससे कि ये क्या हमारे गले ये सारी, हाँ पड़ गया कि ये क्या हमारे गले पड़ गया। खुद मुर्तज़ा आपसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर सकते ना, वो कैसे करेंगे, वो एक अकेला इंसान क्या करेगा, ठीक है। एक निज़ाम है ना पूरा। मैं आज अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता हूं तो मैं इन गाड़े का काम खुद तो नहीं कर रहा हूं, मेरी टीम, एक निज़ाम है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह इन पुलों पे भी इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर है, निज़ाम है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है, जवाब देना है, PC1 इशू होना है। अब ये सारी चीज़ें जब डिले होंगी, ये सारा आपकी अप्रूवल्स ख़राब हो जाएगी।
پھر ڈیلے ہوگا پھر خراب ہو جائے گی، پھر ڈیلے ہوگا. تو یہ انتظامی حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ عید کو جو آپ نے کہا کہ صفائی ہونی چاہیے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میری قربانی ہے تو مجھے یہ ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے اپنے لیول پہ جہاں میں کر سکتا ہوں کہ کم از کم دیکھیں میں قربانی کا جو فضلہ یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ٹاؤن اٹھا بھی رہا ہے کافی سالوں سے، لیکن اس کے بعد اگر چونا وغیرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ ٹاؤن کو یا کسی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس بار گرمی بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس بار گرمی بہت پیک پہ، اپنے بہت سالوں کے بعد یہ گرمی ہم عید کے دن دیکھ رہے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری ہے ٹاؤن کی کہ آن ٹائم یہ فضلہ اگر وہ اٹھا لیں، جو بھی قربانی کی جو باقیات ہوتی ہیں تو اس کے بعد اگر چونا آپ نے نہیں ڈالا نا تو پھر ایک اور شہر میں ایک وائرس جنم لے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کرنا چاہیے ہر اس بندے کو جو قربانی کر رہا ہے، اس کو یہ ذمہ داری خود لینی چاہیے. اپنے شہر کو دیکھو اون کرنا چاہیے ہم سب کو. میں اگر کراچی آئٹ ہوں تو مجھے کراچی کی اونرشپ لینی پڑے گی، اور ایسا ہی ہے کہ ایک باپ اپنے گھر کی اونرشپ نہیں لے گا گھر چلے گا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم سب اس شہر کے بچے ہیں، یہیں بڑے ہوئے، یہیں ساری چیزیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو پالیسیز ہیں، جیسے یہ آپ نے اگزامپل دی تھی ابھی یونیورسٹی روڈ کی، میں سمجھتا ہوں یہ آپ خود سوچیں. آپ جو ہے نا آپ بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے جب آپ کشمیر سے جا کے صفورہ تک پہنچیں گے. یہ سلسلہ ہے واقعی، اور جب خاتون ڈرائیونگ کرتی ہے اور ایشوز جو ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں عید کا وقت ضرور ہے، لیکن چونکہ کراچی کی عید ہے اور ہم کراچی والے ہیں تو کراچی کے ایشوز کو تو ڈسکس کریں گے. اور پروگرام آخری مراحل پہ بھی ہیں. کافی دیر سے محبوب عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. محبوب عباسی صاحب، میں آپ بڑے پازیٹیو، میں تیسری دفعہ کہہ رہی ہوں محبوب عباسی صاحب پازیٹیو انسان ہے. ویسے پیپلز پارٹی کی یہ خاصیت ضرور ہے، تنقید جتنی بھی کر لیں بیچارے سامنے سے جو ہے نا کبھی نہ بدتمیزی کبھی کی ہے کسی نے، اور نہ ہی بڑے احترام سے، خواتین کا احترام تو بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ بحیثیت انسان کیا میسج دیں گے کہ جو ہماری اپنی ذمہ داری، جیسے عاصم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری اپنی ذمہ داری، ہم اس کو کہیں بھولتے جا رہے ہیں. ہمیں خود بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. قربانی کے ساتھ یہ بھی ہمارا فرض ہے، یہ بھی اللہ کی طرف کاؤنٹ ہوتی ہیں تمام چیزیں. جی بالکل. تو بالکل جیسے گورنمنٹ کی بہت ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی بھی ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے، اس ملک کے عوام کی، لوگوں کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ایک تو قانون پاس ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا عوام کا کام ہوتا ہے. جیسے بھائی نے بتایا کہ بھائی یورپ جیسے ممالک میں رمضان کے مہینے میں وہ خود چیزیں سستی کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ نہیں بولتی. ان کا ایک سوچ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں، یا اقلیت میں یا کسی حساب سے وہ چیزیں کم کرتے ہیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایسے جو بھی وہ لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی کمائی کا مہینہ آنے والا ہے، سیزن آ گیا، سیزن آنے والا ہے. تو وہی آصف صاحب نے جو چیزیں کی، تو یہ ہمیں خود جو ہے نا ہمیں خود کو چینج کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے این جی اوز، گورنمنٹ اس قسم کی اویئرنیس کے پروگرام بھی آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے توسط سے، اشتہارات کے حوالے سے، اس حوالے سے کریں گے. جو یہ ابھی عید کا موقع ہے، آلائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ. یہ تو ڈمپر والوں نے بھی ہڑتال کی، ہم آلائشیں نہیں اٹھائیں گے. آپ نے ڈمپر والوں کو سر پہ کیوں چڑھایا تھا؟ پہلے یہ بتائیں. ان کو بھی ہماری یہ ہے کہ بھائی اس عید کے موقع پہ آپ ایسی چیزیں نہ کریں. اور بالکل گورنمنٹ وہ آلائشیں، میرا لاسٹ ایئر تو میں نے اچھے طریقے سے خود بھی اس میں انوالو تھا، اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی ہوئی. لیکن وہی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم اپنے علاقے کو، جیسے گھر میں ہم گھر کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہم باہر، گھر کے باہر جو ہمارا ایریا آتا ہے، جو ہمارے گھر کے حصے میں آتا ہے، کم سے کم ہم اس کو صاف کریں گے تو پورا شہر صاف ہوگا، پورا ملک صاف ہو جائے گا. تو اس حوالے سے میں ایز اے انسان کے حوالے سے سب جو بھی یہاں یہ مسلم ہیں، اقلیتی برادری ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے
वो एहतराम होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए, उनको भी हम बिल्कुल। अपनी खुशियों में शामिल करें तो बहुत बेहतर है। इस हवाले से इस पूरी मुस्लिम अच्छा, उम्मा मजे की को बात ये है कि मुबारकबाद देना चाहूँगा, मुबारकबाद और है। कश्मीर के हवाले से उनके लिए दुआ के लिए मैं अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को बोलूँगा, उनके लिए यहाँ हमारे पाकिस्तान भाइयों को, और फ़लस्तीन के हवाले से उनके लिए दुआ करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए करें। जैसे हमें ये कामयाबी मिली है इस जंग में, और जिस तरीके से इस मुल्क का मोरल अप हुआ है, और दुआ करें कि इस तरीके से हमारे मुल्क इंशाअल्लाह का ताला। मोरल अप हो, और हमारा दुश्मन जो है वो इंशाल्लाह। साजिद भाई, हम जो है वो प्रोग्राम की आखिरी मराहिल पे जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बड़ा शॉर्ट सा पैगाम दीजिएगा। दो बातें कहूँगा ना। जी जी सर। एक तो आज अभी मैं घर से आया तो हाँ। मेरा बेटा कासिम है, उसका मैं बर्थडे केक काट के आया हूँ। माशाल्लाह। तो मैं उसको हैप्पी बर्थडे कहूँगा कासिम को, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आमीन आमीन तो आमीन। इसके अलावा अभी अब्बासी साहब ने बात की कि हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो आखिरी बस एक सेकंड की बात है कि जो इंसान चेंज हो सकता है ना, वो कुरान पढ़ के चेंज हो सकता है। कुरान ज़हनों को चेंज करता है, और कुरान इंसान को बहादुर बनाता है। क्या बात है, अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि कुरान पढ़ें, तो कुरान की तरफ मुतवज्जो होंगे तो हम सबके हुकूक देना शुरू हो जाएंगे। हम क्या किसी बात जाति है, में बहुत इंसान से नहीं शुक्रिया साजिद, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। आसिफ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। महबूबा वसी साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वैसे साजिद ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, लेकिन जब उन्होंने तब्दीली की बात की तो मुझे तो जहन से तक वो कहेंगे कि शायद सिर्फ गवर्नमेंट को तब्दीली कर दो। लेकिन ये प्रोग्राम देखने वाला है, अभी लाइव प्रोग्राम हमारा चल रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम का आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, ताकि आसिफ ने जो बातें कही हैं उसको आप पॉजिटिव नोट पे हुकूमत सिंध भी सोचे और वफाक भी सोचे कि जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसको क्यों ना बेहतर किया जा सके। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमारी तमाम क़यादतें, तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर चाहते हैं कि बेहतरी आए। आप लोग सबको एक और दफ़ा ईद मुबारक। मुझे अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।